عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے. ان کو پاکستان میں ایک حلقے کی طرف سے، ایک طبقے کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی دی گئی، بہت زیادہ ان کی عزت کی گئی، بہت زیادہ توقیر کی گئی، ان کی بات سنی گئی. لیکن صرف ایک حلقے کی طرف سے پورے پاکستان میں ان کو اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے پاکستان میں مسجد نبوی کے امام آتے ہیں، خانہ کعبہ کے امام آتے ہیں. ان کو جس طرح سے لوگ ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، جس طرح سر ماتھے پر رکھتے ہیں، وہ کوئی اور ہی ان کا عزت کا، ان کا احترام کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن ذاکر نائک کو پاکستان میں اس طرح کی توقیر، اس طرح کی عزت، اس طرح کی رسپیکٹ، اس طرح کا درجہ، اس طرح کا مرتبہ نہیں ملا. کچھ لوگوں کی طرف سے ان پر تنقید بھی کی گئی. ان کو عالم فاضل کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور یقینی طور پر وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کو جاہل اور فاسد کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ان کو کچھ لوگ متقی کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جہادی کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو فسادی کہتے ہیں. آج اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب نے اس پر ایک تحریر لکھی ہے، وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں آ کے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. ڈاکٹر مقصود جعفری کا تعارف تو ویسے آپ کو ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم تھوڑی سی بات ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ بک رائٹر ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھ رکھی ہیں، انہوں نے خود بھی اپنا تعارف کروایا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کوئی بندہ ان کی ٹکر کا ہی ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر مقصود جعفری کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کا کیا درجہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے تو یہاں پہ جیسا کہ کہا کہ ایک طبقے کی طرف سے ان کی بڑی پذیرائی کی گئی. ان کے ساتھ لوگوں نے ملاقاتیں کی، ان کے کئی انٹرویو ہوئے، انہوں نے کئی اجتماع سے جس طرح سے وہ خطاب کرتے ہیں وہ خطاب بھی ان کی طرف سے کیا گیا. لیکن کسی ایک بھی مدرسے میں وہ نہیں گئے. مولانا فضل الرحمان کے مدرسے میں نہیں گئے. اس کے علاوہ جامعہ اشرفیہ پاکستان کے بڑے مدرسوں میں شامل ہے. جامعہ المنتظر یہ شیعہ مسلک کا بہت بڑا لاہور میں مدرسہ ہے. اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ، راغب نعیمی صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس میں بھی نہیں گئے. اور پھر تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں کراچی میں، وہاں بھی ان کو نہیں بلایا گیا. تو یہاں تک ہمارے مذہبی طبقے کا تعلق ہے وہاں تو ان کو بالکل ہی اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. جس طرح خانہ کعبہ کے امام یہاں پہ آتے ہیں، ایران سے علماء کرام آتے ہیں، عراق سے علماء کرام آتے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا سے پاکستان آنے والے علماء کرام کو جس طرح سے عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اجتماعات میں خطابات کرتے ہیں، مساجد میں خطابات کرتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، تو اس طرح سے ذاکر نائک کو بالکل بھی پذیرائی نہیں ملی. لیکن ایک طبقے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے. تو زیادہ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، آ جاتے ہیں ڈاکٹر جعفری صاحب کی طرف سے اس بارے میں کیا لکھا گیا. شعیب بن عزیز، آپ کا شکریہ. آپ نے اظہار اللہ کا کالم جو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا اسے اپنی فیس بک پر پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات پر سخت تنقید کی کہ وہ ایک تقریب میں جو یتیم بچیوں کی تقسیم انعامات کی تقریب تھی، یہ کہہ کر اسٹیج سے اتر گئے کہ یہاں لڑکیاں کیوں اسٹیج پر آئی ہیں، یہ نامحرم ہیں، ان کو چھونا حرام ہے. اظہار الحق نے درست لکھا کہ بچیوں کو انعامات دینے کا چھونے سے کیا تعلق. میں اظہار الحق کے تنقیدی کالم کی بھرپور تائید کرتا ہوں. علاوہ ازیں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامی علمیت کے بارے میں احباب کو مطلع کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ برائے ثواب میری تحریر کو اپنی فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں اور اس پاکستان دشمن اور اسلام سے نابلد بہروپیہ کو بے نقاب کریں. ڈاکٹر مقصود جعفری اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں کہ میں مذہبی اختلافی موضوعات پر رائے زنی سے گریز کرتا ہوں. میری انگریزی میں 2 کتابیں دا میسج آف اسلام اور دا ریشنل اسٹڈی آف اسلام شائع ہو چکی ہیں، جو اسلام پر علمی اور تحقیقی کتابیں ہیں. رہا ڈاکٹر ذاکر نائک کا معاملہ تو وہ MBBS ڈاکٹر ہے، یہ اسلامی عالم نہیں، یہ ایک متکبر اور جاہل شخص ہے.
بھارت میں 90% لوگ غریب اور جاہل ہیں۔ جو اس جاہل کی تقریریں سنتے ہیں یہ پاکستان دشمن ہے۔ جن لوگوں نے اس کو پاکستان آنے کی دعوت دی ان کے عمل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک حوالے سے اس خارجی و ناصبی کی بات کروں گا۔ ڈاکٹر مقصود جعفری مزید کہتے ہیں، اس نے اپنی ایک تقریر میں کہا یزید صحابی تھا اور اسے رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے کیونکہ وہ صحابی ہے، اس لیے وہ جنتی ہے۔ یہ ڈاکٹر مقصود جعفری نے کوٹ کیا ہے ذاکر نائک کا کسی تقریر کا حصہ۔ اس جاہل کو معلوم نہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو اور تادم مرگ اسلام پر قائم رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ان سے راضی ہے، اسی لیے انہیں رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس جاہل کو اتنی خبر نہیں کہ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وصال فرماتے ہیں اور یزید کی پیدائش مختلف تاریخی روایات کے مطابق آقا نامدار کے وصال کے کئی سال بعد ہوتی ہے اور 25 ہجری میں پیدا ہوا اور 38 سال کی عمر میں 3 ہجری میں فی النار ہوا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا وہ کیسے صحابی رسول ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر مقصود جعفری مزید کہتے ہیں کہ اب رہا یزید کے جنتی ہونے کا سوال، تو اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تاریخ میں یزید کے شرابی، زانی اور مرتد ہونے کے ثبوت کے علاوہ جو 3 کارنامے درج ہیں وہ یہ ہیں۔ اول، یزیدی حکومت کا 2 ہجری کا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور اس کی فوج نے صحابیوں کی اولاد کا قتل عام کیا، 3 دن تک لوٹ مار کی اور اصحاب رسول کی جوان بیٹیوں کے ساتھ جبری زناکاری کی، جس سے 1000 عورتیں حاملہ ہوئیں۔ 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جن کی لید اور پیشاب سے مسجد نبوی کا تقدس مجروح کیا گیا۔ ڈاکٹر مقصود جعفری مزید کہتے ہیں کہ اسے واقعہ ہرا کہا جاتا ہے۔ دوم حکومت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں اپنے خلاف بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ، یہ بغاوت انورٹڈ کاماز میں لکھی گئی ہے۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کیا گیا، کعبہ میں پناہ گزین لوگوں پر منجنیق سے سنگ باری کرائی جس سے کعبہ کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ یزید ملعون و مردود کا تیسرا کارنامہ قتل خاندان رسول ہے۔ یہ اس کی حکومت کے پہلے سال 1 ہجری میں رونما ہوا، یعنی 1 ہجری میں سانحہ کربلا ہوا جس میں خانوادہ رسول کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو اسیر کر کے بے مکنہ و بے چادر شہر شہر پھرا کر کربلا سے شام لے جایا گیا، جہاں ان خواتین کو دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی سے ضربیں لگائیں اور اشعار پڑھے جن میں ایک شعر یوں ہے: بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے ڈھونگ رچایا، نہ محمد پر کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ ایسے ملحدہ اور مردود کو ڈاکٹر ذاکر نائک جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ بری عقل و دانش بیعت گریس حدیث رسول ہے۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یزید اپنی حکومت کے 4تھے سال واصل جہنم ہوا۔ جس جنت کا سردار حسین ہے اس جنت میں قاتل حسین نہیں جا سکتا۔ اللہ ذاکر نائک کا حشر نشر یزید کے ساتھ کرے۔ ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کی طرف سے ذاکر نائک کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس پر ہم اپنا خیال، رائے اور کمنٹ محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ چلتے ہیں ایک فتوے کی طرف۔ یہ فتویٰ دیا گیا ہے دارالفتاح جامعہ علوم الاسلامیہ کی طرف سے۔ اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اور اس کے عقیدے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ واضح ہے کہ مسل کی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مقلد ہیں، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، انہیں ادیان و مذاہب کے بارے میں کافی معلومات ہیں اور تقابل ادیان پر مہارت بھی ہے، لہٰذا خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے ان کے بیانات سن سکتے ہیں، لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو۔ اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء کی کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اسی طرح
موصوف بہت سارے مسائل میں اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا عام آدمی کے لیے ذاکر نائک کے بیانات سننا اور اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے پوری کی پوری تصویر جو کھینچی ہے ڈاکٹر مقصود جعفری نے اپنے اس آرٹیکل میں، اپنی تحریر میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہم اس پر اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے، اپنا تجزیہ نہیں دیتے، تو آپ نے ناظرین خود فیصلہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جہادی ہیں، متقی ہیں یا فسادی ہیں۔ ان کو عالم کہا جا سکتا ہے یا ان کو جاہل کہا جائے گا، فاسد کہا جائے گا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے فتویٰ بھی رکھ دیا کہ ان کی علماء کرام یا مفتیان کرام کے اندر ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔